اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم اپنی عربی زبان اور قرآن شریف کی اس نشست کا جو ہے ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور سمپل اس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو ویب سائٹس بھی بتائی گئی ہیں کہ کون سی ہیں اور کس طرح سے ان ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی آج کل چیزیں دنیا میں موجود ہیں اور قرآن شریف، لیکن آبویسلی کوئی اگر ٹیچر ہو تو اس سے بہت ساری چیزیں، آپ نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ اور ابھی جیسا ڈاکٹر عابدہ کہہ رہی تھیں کہ ریکارڈنگ یا پرنٹڈ میٹر، پی ڈی ایف کاپیز، یہ سب ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جتنا اچھا آپ کلاس میں اور انٹریکٹیو سیشن میں سیکھتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ون مور ٹائم کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں پلیز آیا کریں جب بھی ٹائم ملے۔ اب تو میں نے کنوینئنٹ ٹائم رکھا ہے، حالانکہ مجھے کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ جو رات کا ٹائم تھا وہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے واز ناٹ ویری کمفرٹیبل ٹائم۔ تو الحمدللہ آج ہم اعراب کو کنٹینیو کریں گے، اور اعراب جو ہے اس کی پہلے ڈیفینیشن اور اعراب اور حرکات میں فرق ڈاکٹر عابدہ نے بتایا تھا آپ کو۔ بالعموم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش جو لگے ہوتے ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہو سکتا ہے یہ درست بھی ہو کہ بھئی اعراب لگے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کو عربی زبان میں حرکات کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں۔ اور جو اعراب ہوتے ہیں انہیں ٹرمینالوجی کی زبان میں ان کی جو حالات ہوتی ہیں، یعنی جس طرح سے وہ چینج ہوتے ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اس کو کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اب میں اسکرین شیئر کروں گا، اور give me 1 minute، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو کیا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ میں نے ایک ویب سائٹ شیئر کی تھی تنزیل.net کی، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ اس کی حرکات جو ہے نا قرآن شریف کی، وہ ختم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی پریکٹس ہوگی کہ اگر آپ اس کی ختم کر کے ایک دفعہ کوشش کریں کہ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو میں لیٹ می شیئر دا اسکرین، یہ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی تنزیل.net، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن شریف کی پہلی سورہ ہے، اور اس کی آیات ہیں، اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اسٹینڈرڈ جو عربک اسکرپٹ ہے رسم عثمانی، اس میں اسی طرح سے نمبرنگ ہے، جبکہ پاکستانی اور انڈین مصاحف جو ہیں ان میں نمبرنگ ڈفرینٹ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹرکش مصحف ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس مصحف میں بھی آپ دیکھیے تو پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی ہے، باقی جو سور ہیں ان میں نہیں ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طرح ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی آیت ہیں، اور اس کی آپ یہ آخری آیت جو دیکھی نا، صراط الذین انعمت علیہم،
غیر المغضوب علیہم वलद्दालिन, इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा इस आयत को. इसको जो उर्दू जो है उसके अंदर इस आयत, जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है, उसको दो में डिवाइड किया है, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयत सेम रहती हैं. मिसाल के तौर पे इन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम को कोई आयत शुमार नहीं किया है. पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद एंड सो ऑन. और अगर आप आखिरी आयत जो मैंने अब पढ़ी है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, अब ये 5 के बाद यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, जबकि 5 के बाद 6 होना चाहिए ना यहाँ पर. यानी 4, यहाँ पे देखिए ना, आयत का निशान है ये, नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 7. वेर इज 6? तो इन्होंने ये किया है कि ये 6 की जगह एक ये 5 का निशान लगाया है, और ये 5 का निशान इस बात की निशानदेही करता है कि ये कूफी आयत की डिवीजन है. इन अदर वर्ड, इन्होंने इसको सब डिवाइड कर दिया है. छठी आयत को, जो लास्ट आयत थी, उसको सब डिवाइड किया है, और इसको यानी यहाँ से सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम तक ये कहते हैं एक आयत है. और इसका नंबर जो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, 6 नजर आ रहा है ना आपको, छोटा सा लिखा हुआ, इसको 6 कहते हैं. और गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन को 7 आयत कहते हैं. जबकि स्टैंडर्ड जितने स्क्रिप्ट हैं, मैं आपको मुसहफ मदीना भी खोल के दिखाता हूँ. ये मुसहफ मदीना है जो मदीनतुल मुनव्वरा में प्रिंट हुआ है, किंग फहद में. और इसके अंदर भी आप देखिएगा कि पहली आयत जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम है, फिर उसके बाद है, और जो लास्ट आयत है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको, ये आखिरी जो आयत है, छठी के बाद 7वीं, उसमें सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, इसके बाद कोई निशान नहीं है, ना इसमें ना टर्किश में सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, बल्कि अगर निशान है भी तो वो ला का निशान है. और ला का निशान आप जानते हैं कि इस ला के निशान का मतलब ये होता है कि स्टॉप ना करना बेहतर है. ठीक है. तो ये जो है, जो उर्दू है, उर्दू में आई डोंट नो क्यों बना है, जबकि क्यों सब डिवीजन की है, लेकिन नंबर ऑफ आयत, जबकि बाकी जितनी है, जैसे ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सूरतुल बकरा है, इसमें जो है फर्क नहीं है. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पहली आयत नहीं कंसीडर किया जाता. ये सूरतुल फातिहा के साथ है, और यही पैटर्न दूसरे लोगों ने भी फॉलो किया है. सूरतुल बकरा में जब देखेंगे तो अलिफ लाम मीम पहली आयत है, नॉट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. और मुसहफ मदीना में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि इसमें भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली आयत नहीं है, अलिफ लाम मीम. लेकिन चूंकि कुरान शरीफ की इब्तिदा सूरतुल फातिहा से होती है और हर नमाज में हम लोग सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली है. और बाद दफ़ा मैंने मक्का और हरम के इमाम को, और बाद हमारे लोकल इमाम भी इसका एहतमाम करते हैं कि वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जहरी तिलावत करते हैं, यानी खामोशी से तिलावत नहीं करते, बल्कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बाकायदा बाआवाज़ बुलंद कहते हैं, और फिर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें कोई हर्ज नहीं है. बहरहाल ये तो एक छोटी सी मैंने बताया, और इसका मकसद ये है कि आप कंपेयर करें मुख्तलिफ मुसहफ को. अब जो आज का सबक है, उसमें हम लोगों ने ये वाला पेज एक था, और हमने ये बताया था कि जब आप ये पढ़ते हैं तो हम लोग कभी देखते हैं कि अल्लाह के ऊपर पेश लगा हुआ है, कभी हम देखते हैं कि अल्लाह के ऊपर ज़ेर या कसरा लगी हुई है, और कभी हम देखते हैं कि अल्लाह के ऊपर फतहा या ज़बर लगी हुई है. तो ये है आज, इसको हम एक दफ़ा और रिवाइज करेंगे. मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ कि जब अरबी ज़बान पढ़ाएं तो उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे मुहावरे, ज़रबुल अमसाल होती हैं,
قصے ہوتے ہیں، میگزین ہوتا ہے، اخبار ہوتا ہے. جب آپ انشاءاللہ ایڈوانس کلاس میں آئیں گے تو ہم وہ بھی شامل کریں گے. اور آج میں نے ایک حدیث بھی شامل کی ہے، اور اس پر ان سب کا اپلیکیشن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا واقعی یہ سب چیزیں ضروری ہیں اور اس کی کوئی اہمیت ہے، اور اس کو پڑھنا وہ یعنی ضروری ہے یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ ایک ہے، اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آپ نے دیکھا نا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ایک آیت ہے، 7ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی. اب اگر سپوز کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں اس کو کلین بٹن دبا دیتا ہوں، تو اب آپ جب یہ پڑھیں گے ختم اللہ یا ختم اللہ یا ختم اللہ، تو آپ کا اصل ٹیسٹ اب شروع ہوگا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے حرکات لگانے کی کہ نہیں ہے. اردو میں یا انگلش میں ہم لوگ حرکات نہیں لگاتے، ہے نا. لیکن کبھی کبھی کوئی ٹوکتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، انگلش کے کسی لفظ کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، آپ نے غلط پروناؤنس کیا ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اسی طرح اردو میں بھی کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ اس کو اس طرح سے اس لفظ کو پڑھتے ہیں، اور کبھی میننگ بدلتے بھی نہیں ہیں اور کبھی میننگ بدل جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر جو ہے اس والی آیت میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یخادعون اللہ ہے یا یخادعون اللہ ہے، یا لیکن اگر آپ جب اس کو چینج کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کو عثمانی میں، تو آپ کو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یخادعون کے بعد جو ہے وہ اللہ ہے، ختم کے بعد اللہ ہے، یہاں پہ اللہ ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک ورب ہے. ختمن ناؤن ہوتا ہے، ختمہ ورب. تو ناؤن جو ہوتی ہے اس پہ تنوین آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبر 2 پیش وہ ناؤن کی پہچان ہوتی ہے. اور ناؤن کے آخر میں کبھی بھی کوئی حرکت نہیں آتی. لائک حرکت سے مراد یہ ہے کہ سنگل حرکت، جیسے ختمہ جو ہے ناؤن نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سکون بھی نہیں آتا. جیسے یہ ناؤن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن. اور کیوں ناؤن کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ اس کے آخری جو وہ ہے جو حرف ہے اس کے اوپر تنوین آئی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ ابھی ہم یہ آج کا لیسن نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بتائی. تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ ناؤن ہے، اس لیے کہ اس میں لام تعریف الف اور لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے الناس ناؤن ہے کیونکہ اس میں لام تعریف الف اور لام لگا ہوا ہے. تو یہ سم آف دا کریکٹرسٹک فیچر، سم آف دا پوائنٹنگ کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی ریویژن ہے. تو یہاں پر ختم اللہ، اللہ نے ختم لگائی. اب یہاں پر اللہ نے ختم لگائی تو اللہ کام کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل، یہ ہم نے بتایا تھا. اور یہاں پہ بھی یہ ورب ہے. تو اب یخادعون اللہ اگر ہم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا، کیونکہ اللہ فاعل ہے. اگر تو یہ ضروری ہے کہ اس کو پیش کے بجائے زبر سے پڑھا جائے، کیونکہ اس میں آیت
اور میننگ بالکل 180 ڈگری الٹے ہو جائیں گے. دراصل دھوکہ کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے بندوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو یہ قرآن شریف کی آیت کی ضرورت ہے کہ آپ حرکات کو سمجھ کے اور کانسیپٹ کے ساتھ پڑھیں. یعنی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ ختم اللہ، اس میں اللہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن کیوں پڑھنا چاہیے یہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں پڑھنا چاہیے. تو اس میں فرق میننگ کا یہ ہوگا، یخادعون اللہ، تو وہ لوگ خدا کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، وما یخدعون، لیکن وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے کسی اور کو سوائے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، وما یشرون، اور ان کو شعور نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ، کسرہ جو ہے نا وہ بالعموم آسان ہوتا ہے، وہ آپ جلدی سے ریکگنائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ باللہ ہے، تو باللہ یا باللہ کہنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف جر لگا ہوا ہے، اور یا من اللہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ اس میں کنفیوز ہوں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کنفیوژن جو ہے ناؤن کا بیفور ورب کے جو آتا ہے، کیونکہ کسرہ سے پہلے یا تو پروناؤن آئے گا یا ناؤن آتا ہے، جیسے مضاف اور مضاف الیہ. جیسے آپ کہیں بیت اللہ، تو اللہ کا گھر، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ وہ آسان ہوتی ہے، یا من اللہ یا باللہ یا واللہ. تو صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو آخری لفظ کہا واللہ، تو واللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتایا ذرا مجھے. واللہ، واللہ میں نے کیوں کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نا؟ یہ قسمیہ واؤ ہے نا، ہاں تو آپ تو بتائیں اس ذرا لیے واللہ کا کیا مطلب ہے. یعنی واؤ کے بعد اگر ایک ناؤن آئے اور اس ناؤن کے نیچے زیر لگا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا والعصر yes. یا والتینی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیوں زیر لگ گیا؟ اس واؤ کیا خاصیت تھی اس واؤ میں؟ قسم کھائی جا رہی ہے نا، تو واؤ ایز اے پریپوزیشن آیا ہے تو اس کو قسم کے لیے یوز کیا، واللہ، اور قسم ہے اللہ کی. یعنی قسم کے لیے. تو واللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم. ویری گڈ، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کی قسم. تو اب آپ یہ بتائیں، واللہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ واؤ کے بعد اللہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ختم اللہ ہے تو واؤ کے بعد بھی ہم اللہ لکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لکھ جی لکھ سکتے ہیں، لکھ وہ سکتے جب ہیں. واؤ کے لیے آیا نا پھر. اس کا مطلب ہوگا اور اللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی مثال میں دیکھتا ہوں، اس میں آپ کو اگر میں مثال ملتی ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ واو کے بعد اللہ. یہ دیکھیے یہاں پہ واللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم. یہ مطلب آپ ٹرانسلیشن کریں گے یہاں پر؟ نہیں، یہاں پہ اور اللہ ہے. ہاں تو اس کا ٹرانسلیشن کیا آپ کریں، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس آیت کا، اس آیت کا؟ اور اللہ تعالیٰ ہاں اس میں کافروں ٹرانسلیشن آپ نے کا کیا ہے احاطہ کیا، اور اللہ تعالیٰ. جی جی بتائیں بتائیں. اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. احاطہ کیے ہوئے، شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ ہے، یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن کریں. یہ ذہب آپ نے دیکھا تھا نا، ختم اللہ، اب ذہب اللہ. جی
ذہب اللہ ماحولہ، ذہب اللہ دور لے گیا یا لے گیا اللہ تعالیٰ. کون لے گیا تو ہے؟ یہاں اللہ پر تعالیٰ لے گیا ہے. اللہ تعالیٰ لے گیا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. یہ مشکل لفظ کیا ہے؟ ذہب. میں مشکل کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مشکل اس لیے ہے کہ ذہبہ کے بعد جب بی آتا ہے نا یہاں پہ بی نورہم، تو اگر یہ صرف ایسا ہوتا، بی نہ ہوتا، جیسے ذہب اللہ صرف ہوتا، تو یہ ہوتا کہ اللہ نے چلایا ان کو. تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چھین لی، ان کی چھین لی بصارت، یا ان کا نور چھین لیا، اور اللہ وہ لوگ اندھیرے میں وترکہم، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا. نور کی اپوزٹ ہوتا ہے ظلمات. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو. فی ظلمات لا یبصرون، جہاں وہ دیکھ نہیں سکتے. تو ذہبہ بھی ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ مشکل ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ فاعل ہے. یہ جو اللہ ہے نا یہ فاعل ہے. اور یہاں پہ واؤ جو ہے، واؤ کو آپ کو پتہ چلا، تو آپ کو ایک جگہ لفظ کا پتہ چلا، ایک جگہ واؤ کا پتہ چلا. کیونکہ واؤ جو ہے وہ ابھی آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ واللہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. جیسے وہ تین کی قسم، والزیتونی زیتون کی قسم، والعصری زمانے کی قسم، اس طرح واللہ اللہ کی قسم. لیکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکات سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، فنکشن چینج ہو جاتا ہے. میننگ تو نہیں چینج ہو جاتے، اللہ تو اللہ ہی رہے گا، اور اس میں وہ کوئی میننگ نہیں چینج ہوتے، لیکن فنکشن چینج ہو جاتا ہے کہ یہ فاعل تھا یا مفعول تھا. اور کبھی کبھی قسم یعنی اس کا فنکشن کے واؤ جو ہے یہ اینڈ کے لیے آیا ہے، اور جس کا ترجمہ ہم اردو میں اور کہتے ہیں اللہ. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا بریک کر کے پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ یعنی واؤ کو آپ چھوڑ دیں، بلکہ آپ یہ اس طرح سے پڑھیں اللہ محیط، اللہ محیط ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک پورا جملہ ہو گیا کہ اللہ شفیع، اللہ محیط. تو ون آف دا کریکٹرسٹک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے یہاں پر. اور واؤ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے ود دا پریویس سینٹینس. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی پریویس سینٹینس تھا اس سے. اچھا جناب، اس میں کوئی کوشچن ہے اس وقت تو آپ پوچھ سکتی ہیں. یہاں پر آپ ایک چیز اور میں بتاؤں کہ انا کا استعمال یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 26 شروع ہو رہی ہے انا. انا جو ہے وہ یا تو ناؤن سے پہلے آتا ہے، جیسے ان اللہ، اللہ ناؤن ہے نا، تو انا ناؤن سے پہلے آتا ہے، یا پروناؤن سے پہلے آتا ہے. جیسے انا کے بعد پروناؤن ہے ہا، تو ہا یا ہم یا ہی، یہ سارے پروناؤن ہوتے ہیں. یا کا، کم، تو ان کا، انکم، انہم، انہو، تو یہ سارے جو ہے نا یہ پروناؤن کہلاتے ہیں. تو یا تو ناؤن سے پہلے آئے گا انا، اور یا پروناؤن سے پہلے آئے گا. ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا بھول گیا کہ یہاں پر انا نہیں ہے، یہاں پر انا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں انا اور انا کے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یوزیج میں فرق ہوتا ہے. انا عام طور پہ جو بات کہی جاتی ہے اس کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے بیچ میں آتا ہے. میننگ سیم ہوتے ہیں. ایمفیٹک پارٹیکل کسی چیز پہ زور دینا ہوتا ہے تو عربی زبان میں انا استعمال کیا جاتا ہے. دو باتیں بتائی میں نے. ایک، انا سینٹینس کے شروع میں آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، انا کے بعد
جو ناؤن ہوتا ہے وہ اللہ نہیں رہتا، اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انا کا ایک فنکشن ہے، لیکن اللہ کے میننگ میں فرق نہیں آتے. دوسری بات. تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ یہی پارٹیکل، سیم پارٹیکل، انا کا جو پارٹیکل ہے، یہ جب جملے کے بیچ میں آتا ہے تو انا کے بجائے انا لکھتے ہیں. انا اور انا ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا. صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ ہے قالا. اگر قالا بیچ میں آئے گا تو انا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے ہے، وہ ہم ایکسیپشن اس وقت بتا نہیں رہے ہیں آپ کو، وہ بعد میں ہم بتائیں گے. لیکن جنرل رول، بائی ڈیفالٹ رول، آپ لوگوں کو انا کا یوزیج پتا ہونا چاہیے. اور تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ انا کے بعد ناؤن آ سکتا ہے، یعنی اسم آ سکتا ہے، یا ضمیر آ سکتی ہے. جیسے سپوز کریں کہ یہ انہو نہیں ہوتا، انہو بھی کہہ سکتے ہیں، انہم بھی کہہ سکتے ہیں، انکا بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح انہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضمیر یہ بات ہے. اب میں آخری بات اس پہ بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ یہاں پر اللہ ہی کے بعد اس پر زیر کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ زیر آیا ہے نا؟ یس سر. سر یہ ہے بتائیے. مضاف مضاف الیہ. یہ ویری ہے گڈ. اضافہ. جی جی، شاباش. تو احد جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، یہ ناؤن ہے احدن. ٹھیک ہے، احدن ایک ناؤن ہے. تو یہ ناؤن جو ہے یہ جب دوسرے ناؤن کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا عہد. جی شاباش، اللہ کا عہد. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ دو ناؤن کے بیچ ان کا کنسٹرکشن کہلاتا ہے، دو ناؤن کا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. جیسے یہ اراد اللہ جو ہے، یہ بھی دو الفاظ ہیں. ارادہ ایک لفظ ہے اللہ، لیکن اراد اللہ ہی نہیں کہا گیا کیونکہ یہ اراد جو ہے یہ ناؤن نہیں ہے، اور احد ناؤن ہے، عہد ناؤن ہے، ارادہ جو ہے ورب ہے. تو ورب کے بعد ہے جو اللہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کون ارادہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فاعل ہے، تو یہاں پر فاعل کے طور پہ آیا ہے، اور یہاں پر مضاف الیہ کے طور پہ. تھوڑی سی مشکل ٹرمینالوجی ہے، آپ لوگ سیکھ لیں کہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں فاعل یا سبجیکٹ، اور یہاں پر کہتے ہیں اس کو پوزیٹو کیس کہہ لیں آپ، یا جینیٹو. یعنی یہ مضاف جو ہے یہ ہے، اور مضاف الیہ ہے احد کا، یعنی اللہ کا عہد. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ. بیت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. کتاب اللہ، اللہ کتاب کا اللہ کا کیا گھر. مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب. اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ دیکھیں امر اللہ. اب امر اللہ کو کون ترجمہ کرے گا بھائی؟ کوئی ترجمہ کر کے بتائے. اس میں تو یہاں احد اللہ ہی کے اندر امر کسرہ نکلا. امر اللہ کا کون ترجمہ کرے گا؟ ذرا کر کے بتائیں تو ذرا. امر کہ جو اللہ جو جوڑا ہے اللہ نے. امرا کا مطلب ہے حکم دیا، آرڈر دینا، حکم آرڈر دینا. دیا. ہمارا جو ہے نا ورب. اوکے. تو اب آپ بتائیں کس نے آرڈر دیا؟ اللہ نے. اللہ تو اللہ کیا ہوا؟ فاعل. فاعل ہے سر. ابھی تو بتایا تھا نا کہ اگر پیش آئے تو فاعل ہوتا ہے، پیش آئے تو فاعل آتا ہے. ابھی تو بتایا تھا اراد اللہ، ہے نا، اللہ نے ارادہ کیا. ختم اللہ، اللہ نے ختم لگائی، اللہ نے مہر لگائی. امر اللہ، اللہ نے حکم دیا. سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. تو اب آپ اس کو جب قرآن شریف کو کوئی بھی آیت، مثال کے طور پہ آگے کی ہم آیت کوئی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری یادداشت جو ہے نا ختم ہو جائے. کچھ چیزیں تو یاد ہوتی ہیں. دیکھیے واللہ، واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم میں ایک ہوگا. کوشچن کر لوں. جی جی بتائیے، کوشچن کیجیے آپ.
میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو آئی تھی نا ان اللہ لا یستحی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اللہ کا ورڈ جو ہے وہ سبجیکٹ آیا ہے، مطلب وہ فائل ہے، تو اس میں کیوں زبر آ رہی ہے پھر ان اللہ لا یستحی میں؟ اللہ کا اسم ہے اس لیے انا کی وجہ سے نا بتایا تھا نا کہ انا جب ہے پارٹیکل آتا ہے تو انا پارٹیکل ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں، کسی چیز کو زور دے رہے ہیں. تو وہ جیسے ڈاکٹر عابدہ نے ابھی بتایا کہ اس کو ہم لوگ ابھی ہم نے وہ ڈسکس نہیں کیا ہے، وہ ہم کہتے ہیں مبتدا ایک چیز ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ گرامر کی ٹرمینالوجی. لیکن انا جب آتا ہے نا، یعنی بائی ڈیفالٹ آپ صحیح کر رہی ہیں کہ اللہ ہونا چاہیے، لیکن انا کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا اعراب سر چینج ہو گیا ان کی وجہ سے. یس یو آر رائٹ، اعراب چینج ہو جائے گا. اسی اعراب کو ہی تو ہم کہتے ہیں کہ انا کی وجہ سے جو اعراب چینج ہوگا وہ جو اس کو ہم کہتے ہیں اسم انا اور خبر انا. وہ جملہ انا جو ہے ہمیشہ، اب تھوڑا سا مشکل میں بولوں گا لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انا جو ہے جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے. اس کو ہم گرامر کی کتابوں میں آپ پڑھیں گی کہ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جبکہ وہ مجھے لفظ عجیب سا لگتا ہے داخل ہوتا ہے عربی کا لیکن محاورہ ہے نا اس لیے. تو یہ یہ مطلب ہے. یہ جو سر ہے انا، جو اس کی جو اور جو بہنیں ہیں انا، وہ اس کی اور بہنیں ہیں سر. یہ صرف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جملے اسمیہ ہم اس کو کہتے ہیں. جو جملے فعلیہ ہوتے اس پر یہ داخل نہیں ہوتے ہیں. وہ جی بھی لوگوں نے پڑھا نہیں نا، اس لیے وہ ویری ڈاکٹر گڈ ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے بتایا وہ جملہ دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، وہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں. لیکن ابھی ہم لوگ صرف یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں ان خاتون کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ اس میں فنکشن جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی زبر آیا ہے. ان کا یہ کویشچن تھا. تو وہ کیوں زبر آیا ہے، اس زبر آنے کی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک جگہ مثال کے طور پہ یہاں پر اللہ، جیسے ہم نے بتایا تھا ختم اللہ، اراد اللہ، تو ختم اللہ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ واؤ کے بعد اللہ آیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ واؤ کو پہچاننا چاہیے آپ کو کہ یہ واؤ کیا ہے. یہ واؤ کیا ہے؟ واؤ ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ اور قسم کہیں گے یا اور کہیں گے؟ اور ویری گڈ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ اس کا ترجمہ کریں، یہ بھی اللہ ہوا ہے، اس کا ترجمہ کریں. اللہ جانتا ہے. علم اللہ، ٹھیک ہے نا. تو کون جانتا ہے؟ جاننے کا کام اللہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ فاعل ہے، یہاں پر فاعل ہے، یہاں پر معطوف ہے. اگر تھوڑا سا آپ مشکل مجھے لفظ بولنے دیں، میں بہت زیادہ چاہتا نہیں ہوں کہ میں گرامر میں آپ لوگوں کو الجھاؤں. اس کو ہم کہتے ہیں معطوف، یعنی یہ واؤ عطف. ہم نام پاکستان میں ہوتا ہے نا، نام عاطف، عاطفہ شاید نام ہوتا ہو، عاطف. تو وہ حرف عطف. ہاں ملنے والا، وہ دراصل ملنے والے کو کہتے ہیں عاطف. تو یہ جو پچھلا والا جملہ تھا نا، کوئی بھی جملہ تھا، اس کے بعد واؤ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اور بالمعروف، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہ مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں. یہاں پر آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قسم، یہ مطلب نہیں ہے. اگر اللہ کی قسم قرآن شریف میں آ سکتا ہے کہ واللہ، تو اگر واللہ آئے گا تب اس کا مطلب یقیناً قرآن شریف میں آئے یا غیر قرآن میں آئے، اس کا مطلب اللہ کی قسم ہوگا، لیکن یہاں پہ نہیں. اچھا جناب، ہم یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور اب بریک کے بعد ایک چھوٹی سی اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو، اور وہ مثال یہ والی ہے.
یہ والی ہے، بلکہ اس سے آسان میں مثال یہ دیتا ہوں. اس کا ترجمہ کریں بھائی. رابعہ آپ ترجمہ کریں اس کا ذرا، کیا ہے؟ کس آیت کا؟ ان اللہ غفور حلیم. جی اس کا کیا مطلب؟ بے شک پہلے اللہ آپ یہ تعالیٰ بتائیں کہ اللہ کے میننگ تو چینج نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے جی اوپر یہ پیش ہونا چاہیے تھا، یہ زبر میں کیوں بدل گیا؟ اللہ کی وجہ سے. ہاں، انا کی وجہ سے بدل گیا ہے، اور جب جملے کے بیچ میں آتا ہے تو وہ انا کے بجائے انا ہو جاتا ہے، وہ میننگ سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ نا؟ ہو جاتا ہاں. اچھا، ہے. اس جی. کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ان ہے اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، یعنی کہ بردبار ہے. بردبار ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ انا کیوں لگایا گیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ انا ہٹا دیں، ٹھیک ہے، تو اس جملے کو کیسے لکھیں گی آپ؟ سپوز کریں کہ میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ انا ہٹا کے لکھیں اس جملے کو، تو آپ لکھیں گے اس جملے کو اللہ، پھر آپ اللہ نہیں لکھیں گے، اللہ اللہ غفور حلیم. بالکل 100% کریکٹ جملہ ہے اس میں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ علیم، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اللہ غفور. اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن اگر آپ انا لگائیں گے تو اب جیسے کہیں، آپ کہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر. اب آپ اللہ سے پہلے انا لگائیے. جب آپ انا لگائیں گی تو آپ کیسے کہیں گے اس کو؟ ان اللہ. ان اللہ ہو گیا نا انا کی وجہ سے. تو یہ یوزیج آف انا آپ سمجھ لیں. انا اور انا ایک ہی ہے. انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جو ہے جملے کے بیچ میں آتا ہے. دونوں کے میننگ، اور یہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے کہ یقیناً جان لو، یہ بات اچھی طرح سے، یعنی کسی بات کو میں زور دینے کے لیے یہ آتا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ ہی ہے جو مغفرت فرمائے گا اور بردبار ہے. تاکید کے لیے. تاکید کے لیے آتا ہے، بالکل بالکل تاکید کے لیے آتا ہے بہت ساری. اچھا جناب، اس یہاں والی پر یہ اسکرپٹ میں غور کر رہی ہوں، حمزہ نہیں ہے، ہر جگہ الف آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ اسکرپٹ کی جو ہے مختلف اسکرپٹ ہیں. یہ مصحف ترکیہ ہے. اب اگر آپ اس کے اندر میں نے 235 جو ہے نا یہ آیت لکھی ہے، جب آپ مصحف اردو دیکھیں گی تو وہ ٹرکش اسکرپٹ سے متاثر ہے. آپ مصحف اردو میں آپ جب جائیں گی، ہاں جی، اس میں بھی الف آتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اس میں کون سی آیت نمبر تھی؟ 235 تھی نا؟ یہ ہے نا، یہ اردو کا اسکرپٹ ہے. اور جو آپ نے پڑھا تھا یہاں پر، یہ 235 آیت آپ نے پڑھی تھی، ان اللہ غفور حلیم. اب آپ اردو کا اسکرپٹ دیکھیے تو اردو کے اسکرپٹ میں یہاں پر 235 آیت ہے، ان اللہ غفور حلیم. ٹھیک ہے، وہی آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور یہاں پر بھی حمزہ اس میں نہ یہ بتایا ہے کہ یہ حمزۃ القطع ہے، نہ یہ بتایا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. جبکہ مدینہ اسکرپٹ کی جی. جب آپ آیت پڑھیں گی تو اس کی آیت، سپوز کریں کہ آپ 235 آیت میں جب جاتی ہیں تو
یہ تو پھر غلط نہیں ہوگا کیونکہ الف تو صرف لانگ واول ہے، تو وہ حمزہ کی جگہ پہ الف کیوں لکھتے ہیں؟ میں غلط اور صحیح کی بحث اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مصحف مدینہ اگر آپ کو عربی سیکھنی ہے، اپنی لائف میں اچھی عربی سیکھنی ہے ہمیشہ، تو آپ یہ والا جب آپ پڑھیں گی، اور اس کا میں نے آپ کو یاد ہوگا قاعدہ بھی دیا تھا آپ لوگوں کو، اور تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے نا 235 یہ نظر آ رہی ہے نا آیت آپ کو، جی یہ ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے ان اللہ، اب آپ اس آیت کو جب آپ پڑھیں گی تو اس میں آپ کو یہاں پہ جو تھا، یہاں پر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، اللہ پہ کوئی حرکت نہیں تھی ٹرکش مصحف میں۔ اردو مصحف جو ہے اس میں بھی الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ پہ حرکت نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کو شروع سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ حمزہ ہے اور اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع، کیونکہ یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی ڈراپ نہیں ہوتا، اور یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ دونوں الف نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں حمزہ کی کرسی بہت سمپل جو ہے لفظ ہم کہتے ہیں حمزہ کی کرسی، تو یہ ہے جیسے یہ وعلمو ہے، تو اب وعالمو نہیں پڑھیں گے آپ اسے، وعالمو یا وعلمو نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، آپ کیسے پڑھیں گے؟ وعلمو، وعلمو ان اللہ، یعنی آپ نے یہ والا الف یا یہ حمزہ، ٹو بی مور اسپیسیفک یہ حمزہ پڑھا، کیوں پڑھا آپ نے؟ کہ آپ کو یہاں جب پڑھ رہی تھی تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے پڑھنے میں، حمزۃ القطع ڈراپ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ آپ پڑھیں گی۔ تو یہ جو بیوٹی ہے، یہ اسٹینڈرڈ جو عربک اسکرپٹ ہے مصحف مدینہ اس میں موجود ہے، اور یہ اردو میں اور اس میں جیسے یہاں پر اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وا تو اور اس کا ترجمہ ہے اینڈ، اب اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ علمو پڑھیں یا وعلمو پڑھیں، لیکن یہ الف جو ہے تو اس میں کہیں کہیں یہ سہولت کی ہے انہوں نے کہ جیسے یہاں پر تو کوئی حرکت نہیں دی ہے، لیکن یہاں پر حرکت دے دی ہے تاکہ آپ زبر کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں پہ نہیں پڑھتے ہیں جیسے عقدتن نکاح، نکاح کی گانٹ، عقدہ کہتے ہیں گانٹ کو عقد جس سے نکلا ہے نا، تو نکاح میں چونکہ دو آدمی ایک بندھن میں، اسے ہندی میں کہتے ہیں ہم لوگ بندھن یا گانٹ، باندھنا، تو باندھ دیتے ہیں اس لیے اس کو عقدہ کہتے ہیں، تو اردو میں ایک محاورہ بھی ہے بھائی کہ یہ عقدہ نہیں کھلا، یعنی یہ گانٹ نہیں کھلی، یہ معمہ حل نہیں ہوا، تو عقدتاً نکاح، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر الف میں یہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن جب آپ مصحف مدینہ کھولتی ہیں تو آپ کو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ جیسے عقدتاً نکاح جو لفظ ہے، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عقدتاً نکاح میں یہ الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اور ہمارے کورس میں ہم لوگ بائی ڈیفالٹ، لیکن میری عادت ہے کہ میں سب کمپیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اسی طرح سے خطبت النساء، تو یہ جو ہے نا خطبہ، یہ خطبہ ہے یہ خطبہ نہیں ہے، تو یہ ہم بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے، آج کی کلاس میں ہم لوگ مختلف ناؤن نہیں، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں ہم پریفر کرتے ہیں کہ اس والے مصحف کو پڑھایا جائے فرام دا ویری بگننگ، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اچھا، جی یہ ہم نے آج ایک پیج کھولا ہے میں نے، اس کی اللہ کے اوپر تو ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں بسم اللہ
यहाँ मुदाफ और मुदाफ इलैह है, इसमें एक नाउन है, अल्लाह दूसरा नाउन है। एक की कंस्ट्रक्शन को मुदाफ और मुदाफ इलैह कहते हैं। अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही यहाँ पर कसरा, मुदाफ और मुदाफ, हालांकि अल्हम्दु भी नाउन है और अल्लाह भी नाउन है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ये मुदाफ और मुदाफ अलैह की तरह से नहीं है। और उसकी उसकी ग्रामेटिकल रीजन है, वो ग्रामेटिकल रीजन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कसरा है वो क्यों आई है। कोई बताएगा यहाँ पर कसरा क्यों आई है अल्लाह के नीचे? लिल्लाही है ना, लाम की वजह लाम से। की वजह से, है ना, लाम की वजह से आई है कसरा। वेरी गुड। फिर यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया पहले कि वर्ब के बाद जब आता है तो ये जो एक्टिव पार्टिसिपल होता है या फाइल होता है कि अल्लाह ताला मोहर लगा रहा है। यहाँ पर वहाँ पर आपने बताया था लाम की वजह से आई है, लाम हरफ जर है, यहाँ पर बा की वजह से आई है और बा हरफ जर है बिल्लाही, ठीक है। या जैसे अब आपने बताया वाव अस्मिया वल्लाही, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो है इसमें आया है युखादिऊन अल्लाह, वो लोग धोखा देते हैं अल्लाह को, वो लोग धोखा देते हैं अल्लाह को। यहाँ पर अल्लाह धोखा नहीं दे रहा है, अल्लाह जो है वो फाइल नहीं है, मफूल बिही है। फदादहुमुल्लाह, अल्लाह ने ज्यादा किया उनका मर्ज, अल्लाह ने उनका मर्ज ज्यादा किया, तो यहाँ पर फाइल है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अब यहाँ पे जो है ना ये क्या चीज है, ये आयतल कुर्सी में हम लोग पढ़ते हैं अल्लाहु, यहाँ इससे पहले तो वर्ब कोई नहीं आया है। और तो यहाँ पर इसको इसके इसके लिए जो होता है हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं मुब्तदा और फिर उसके बाद खबर और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो चीजें हम अगले दफा जब लेसन होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि जुमले इस्मिया क्या होता है और जुमले खबरिया क्या होता है और वो किस तरह। सिंपल डेफिनेशन आज आप समझ लें कि जो जुमला इस्म से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और जो जुमला खबर जो जुमला फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये जुमला जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? जुमला फेलिया है खत्म अल्लाह, ये जुमला फेलिया है। क्यों जुमला फेलिया है? क्योंकि खत्म फेल इसमें पहले आया। फेल से शुरू हो रहा है। और ये जुमला जो है ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है? ये जुमला इस्मिया है सर, क्यों जुमला इस्मिया है? क्योंकि अल्हम्दु जो है ये इसम है सर, सब्जेक्ट है, फिर इसका प्रेडिकेट आता है उसके बाद। अच्छा, ये वाला जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है? ये जुमला इस्मिया है सर, क्योंकि अल्लाह जो है मुब्तदा है सर। अब कोई दूसरा जवाब देगा, आप नहीं जवाब देंगे। ये थैंक यू बता, सर। ये वाला जो जो है वसे या कुर्सी युहुस समावात, ये वाला जुमला कैसा है? ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? ये फेल, क्या है? फेल है। ये वसया जो है ना ये फेल है, वासे की बढ़ी, ठीक है ना, ये फेल है। और जो फेल से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? जुमला फेलिया कहते हैं, उसको कहते हैं जुमला फेलिया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था अन्नल्लाह और इन्नल्लाह, इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ये है कि अगर और फंक्शन में भी कोई फर्क नहीं होता। अन्ना भी अल्लाह को जबर देता है और इन्ना भी अल्लाह को जो है जबर देता है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि इन्ना के बाद जो है वो जो नाउन आता है वो ये नाउन से पहले आता है, तो उनके ऊपर जो है आमतौर पे क्या होना चाहिए कि इन्ना के बाद जो है नाउन है उस पर जबर होती है। मिसाल के तौर पे ये है,
یہ پڑھیں ذرا، کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان الاعمال نہیں بالنیات اعمالہ، ان اعمال الاعمال الأعمال بالنیات بالنیات. ہے نا، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. یہ غلط جملہ ہے یا صحیح ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے. بالکل صحیح ہے یہ، ان الاعمال بالنیات. لیکن اس سے پہلے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. حدیث میں ایک بیچ میں لفظ لایا گیا ہے، اس کے لیے بھی بہت مشکل، ہمارے ہمیشہ صاحب ایک لفظ بتاتے ہیں، بہت مشکل لفظ ہوتا ہے، وہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں. لیکن یہ بیچ میں کوئی چیز ایک اور آئی ہے، اور اس نے انا کا فنکشن جو ہے نا وہ ساقط کر دیا ہے. یعنی انا کا جو فنکشن تھا، وہ انا کا فنکشن یہ تھا کہ جو ناؤن ہے، عمل، عمل کی جمع ہے اعمال، ناؤن، وہ جو ہے وہ انا کے بعد زبر آتا ہے اور یا فتح آتا ہے، تو انا جو ہے حرف نصب ہے، تو یہ جو ہے یہ منصوب ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ماں لگ گیا ہے تو اب جو ہے وہ انا کا فنکشن اس نے بلاک کر دیا. یہ آپ کو میں ایک قرآن شریف اور حدیث کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بتا رہا ہوں. چونکہ ابھی آج آپ نے انا پڑھا ہے، اب آئندہ سے جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ انا کے بعد کوئی بیچ میں پارٹیکل تو نہیں لگا ہوا ہے. اور یہ قرآن شریف میں اور حدیث میں اکثر نظر آئے گا. اس کی ایگزامپل بخاری کی پہلی حدیث میں ہے. اس اگر ماں کو آپ نکال دیں تب بھی جملہ درست رہے گا، لیکن اس کی اعراب بدل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک یس اور سر. آپ نے کہا تھا انا کے بعد یا تو ناؤن آتا ہے یا پروناؤن آتا ہے، بٹ لیکن یہ ماں تو نہیں ہے، نہ ہی ناؤن ہے نہ پروناؤن ہے. ناؤن ہے؟ کون کہتا ہے ناؤن نہیں ہے؟ یہ تو ناؤن ہے. آج آپ کو یہ پتا چل گیا ناؤن یہ ہے ناؤن ہے. جی ہاں، آپ کیسے؟ کو ناؤن کی بہت ساری قسمیں بتاؤں گا میں. ناؤن کی کلاسیفیکیشن، یہ ناؤن ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ناؤن ہے. یہ وہ والا ناؤن نہیں ہے بہت سمپل سا، وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ناؤن ہے. لیکن ماں، تو اس کو کہتے ہیں ماں اسمیہ. تو ماں یہ ناؤن ہے، یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ اس کو پڑھیں ذرا، اس کو آپ پڑھیے. کوئی اور پڑھے گا اس کو؟ کوئی دوسرا جلدی سے پڑھ لیں کیونکہ ہمارا ذرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اس کو پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ربهم بهم يومئذ لخبير. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ انا کی وجہ سے رب بو تھا، ربا ہو گیا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہمارے. لیکن یہاں پر ایک جگہ ہوم لکھا ہوا ہے، ایک جگہ ہم لکھا ہوا ہے. کیا میننگ میں فرق پڑا ہے؟ آپ سے صرف یہ چھوٹا سا سوال ہے، کیا میننگ میں فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ جواب یہ ہے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑا. ہو کی پلورل کیا ہے؟ ہم. ہو کی پلورل کیا ہے؟ ہم. میننگ سیم ہے. ربہم یا بہم میننگ سیم ہے. نمبر 1. تو یہ اس میں ایک میں پیش لگ گیا، ایک میں زیر لگ گیا. کیوں لگ گیا بھائی؟ پوزیشن کی وجہ سے بھی آ گیا. جی زور سے بولیے آپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پرپوزیشن کی وجہ سے بے کا لفظ آ گیا، یہ حرف جر. بالکل بالکل، ویری گڈ. تو یہ پریپوزیشن جو ہے جیسے آتا ہے تو یہ ریزن بتائی، لیکن یہ ریزن کوئی بہت اچھی ریزن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیوں نہیں اچھی. آپ نے یہ جیسے یہ اس کا ترجمہ کریں، اس کا کیا ترجمہ ہے؟
लकुम آپ उनके کے लिए। لیے. प्लूरल है ना, काफ की प्लूरल है ना, लका جی جی आपके लिए, लकुम तुम सबके लिए, ठीक है ना. آپ سب ये کے لیے. ये क्या, ये प्रीपोजिशन है, जी प्रीपोजिशन है ये ये प्रीपोजिशन है सर. ये प्रीपोजिशन है. अब आप इसके बजाय Preposition. ला के कुम के बजाय आप होम लगाएं, आप, ये भी प्रीपोजिशन है. Yes. होम लगाइए आप. लहुम. हाँ, लहिम तो नहीं बोला आपने, हालांकि लहुम. प्रीपोजिशन. हाँ, तो पॉइंट ये है कि आधी बात सही बताई, आधी बात ये बताई कि प्रीपोजिशन है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है कि हर प्रीपोजिशन के बाद जो है ना कसरा आती है. ये एक मैजिक है प्रीपोजिशन का, कि कहीं के बाद ऐसे होते हैं कि जो असल में बात ये है कि ये जो प्रीपोजिशन है, ये जैसे आप कसरा के साथ जब शुरू होता है ना, लिइलाफि कुरैशिन, लिल्लाही, जब कसरा के साथ लाम शुरू होगा तो हमेशा कसरा आएगी, लेकिन अगर फतहा के साथ शुरू होगा तो नहीं आएगी. तो आप ये कहें कि नंबर 1 प्रीपोजिशन है, ये आधी बात है, और पूरी बात ये है कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन कसरा के साथ शुरू हो रहा है. तो चूंकि इस हुम से पहले कसरा है, तो इस वजह से ये अगर ये लहुम होता तो हम कहते रब्बहुम या लहुम, लेकिन ये बी है तो लिहाजा ये बिहिम हो गया है. ये बात मैं बताना चाह रहा था, और ये आप लोगों को समझ में आएगी कि इसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ, लेकिन आप ये चूंकि कुरान शरीफ में ये प्रीपोजिशन का यूजेज और ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन का यूजेज काफ़ी आया है, तो आप लोग उससे पहले की हरकत को देखा करें. यानी हम इसको, ये जो बा अगर ज़मीर से पहले ज़बर या पेश आए तो हुम होगा, और अगर ज़मीर से पहले कसरा आए तो हिम होगा, और ये सिंगुलर में भी यूज होता है. मिसाल के तौर पे आप कहिए बा के बाद कसरा के साथ आप हा लगाएं, सिंगुलर, ये तो प्लूरल थी ना, आप तो क्या क्या कहेंगे, आप कहेंगे बिही, और आप ला लगा दें, लाम के ऊपर फतहा लगा दें तो लही होगा, लहू, लहुम. है ना. तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि ये इसमें फर्क होता है. मैं चाह रहा था कि कुरान शरीफ की और भी आयत करूं, तो आप लोग याद दिलाइएगा. मैं चाहता हूं कि आपके साथ यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ जो है ना, ये मैं आयत आपके साथ कुरान शरीफ की सूरह इसरा की और दूसरी भी आयत, और मैं एक हदीस भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. वो मैं अगले, ये जो थी अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये हदीस भी मैं आपको बताना चाह रहा था. तो ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए. हमारी क्लास का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे. अगर कोई सवाल है अब तक जो हमने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि एराब आप लोगों के बहुत अच्छे पक्के हो जाएं, तो हमें सवाल सवाल ये है कि जी पूछिए, क्या सवाल है. मेरा क्वेश्चन है, वो आपने बताया ना कि प्रपोजिशन अगर वो कसरा हो तो फिर वो नेक्स्ट वर्ड पे भी कसरा आती है, लेकिन वाव के केस में तो ऐसा नहीं होता है. जो हाँ वाव कसमियां है वल्लाही, हाँ, तो वो वाव प्रीपोजिशन पे तो है वो ना, वो जबर ही वाव जो है होती ना, है ना. वो जो एज ए प्रीपोजिशन नहीं होता है, उसे एम आई उसके ऑडिबल? लिए उसके लिए कसम, उसके लिए कहते हैं वाव कसमिया. ارے آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کیسی. किसी का माइक खुला हुआ होगा, आप बंद कर लीजिए. आप लोग अगर म्यूट कर लें तो बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगी. जैसे आप कहना चाह रही हैं बिल्लाही, आप ये कहना चाह रही हैं बिल्लाही,
تو باللہ جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن واللہ جو ہے نا وہ تو با بھی قسمیہ ہو سکتا ہے، تا بھی قسمیہ ہو سکتا ہے، واو بھی قسمیہ ہو سکتا ہے، اور یہ پریپوزیشنل یوزیج کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بہم جو ہے یہاں پر قسم کے لیے با نہیں آیا ہے، یہ جو آیا ہے یہ پریپوزیشن لگا ہوا ہے. اور بائی ڈیفالٹ اگر ایون چاہے اگر قسم کے لیے بھی آپ کریں تو بھی آپ دیکھیں گی کہ جب اگر اس میں باللہ میں با کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ وہ کسرہ لگ جائے گی. صرف اس میں آپ نے ایکسیپشن جو بتایا ہے وہ واللہ ہے، واو کے اوپر فتحہ ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ ہے، اور اس لیے کہ وہ واو کی ایک اسپیشل قسم ہے، اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ. ٹھیک ہے، یہ اب یہاں پر واو دیکھیں وہی چیز وہ ہے، تو یہاں پر آپ کو قسم نظر آ رہی والسمائی ہے یا نہیں ہے؟ سر یہاں پہ مجھے نہیں ہے. یہاں یہ پوچھنا تھا سر. اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ، یہاں پہ نظر آ گئی آپ کو قسم. جی سر یہ قسم ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واو عاطفہ ہے، یہ کنجنکشن کا واو ہے، یا اس کا مطلب ہے اور. ارض فراشن و السماء بناء، یعنی ان دونوں کو اور کا ترجمہ کریں گے، یہاں پہ قسم کا ترجمہ کریں گے. اور اس کی پہچان ابھی آپ نے بتائی خود ہی کہ وہ زیر آ جاتی ہے آخری حرکت. اور کوئی سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ سر سے یہ جو واو، جی بتائیے. سر یہی والا جو والسمائی ہے نا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ اور کے معنوں میں جب نہیں آتا ہے، یہ اپنے سے پہلے والے ناؤن کی وجہ سے ایک دوسرے کو ملاتا ہے. یہی کہا تھا نا سر آپ نے؟ نہیں، میں نے کہا پچھلی تھا واو جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا واو ہے، اور یہ جی ڈفرینٹ ٹائپ کا واو ہے، اور اس کی ہاں یہ وجہ ہے تو لیکن وہ یہ دوسرا واو والا جو جو ہے. ہے نا اوپر والا. ہاں یہ والا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں واو قسم. نہیں سر یہ پتا ہے مجھے، آپ مجھے اوپر والے کا بتائیے کہ جب واو آدرا ہے فراشوں و سمائے، تو یہاں پر جو واو ہے وہ اپنے سے پہلے والے ورب کی وجہ سے اور کے معنوں میں نہیں آئے گا، یہ ملائے گا، یہ اپنے سے پہلے والے کو دیکھے گا. اس لیے بہرحال اس پوائنٹ کو ہم دراصل یہ فراش جو ہے یہ ناؤن ہے، سما جو ہے یہ بھی ناؤن ہے، تو یہ دو جی سر. ناؤن کو ملا رہا ہے. یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ترجمہ کر تاکہ آپ کو آسان لگے. دیکھیے یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے، ان دونوں ناؤن کو ملا رہا ہے، فراشن و السماء اور زمین آسمان، سوری، تو اس کو بس ملا رہا ہے. اور یہاں تک بس آپ یہی سمجھ لیں. اور ورب کی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا تھا ورب کے متعلق، وہ جب آیت آئے گی نا تو ہم اس وقت ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. چلیں ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق کرے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات کو بھی بہتر کرے. وما علینا الا البلاغ.